یہ کہتی ہیں کہ کسی نے ایک کتاب پڑھی جو کفریہ کلمات پر مشتمل تھی، تو اس شخص نے اس کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ میں نے زندگی میں کئی کلمات کفر کہے ہیں، اور تو بعد میں یاد آیا کہ پھر شادی تو اس کے بعد کی تھی، اس کا مطلب ہے شادی تو میری ہوئی نہیں، تو انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی یہ کلمات کفر اکثر جو کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، یہ حقیقتاً اس سے کفر لازم نہیں آتا، حقیقتاً یہ فقہا نے احتیاطاً لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ نہ کرو ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ تو یہ اکثر کفر اختلافی ہوتے ہیں، یہ کلمات کفر جو اکثر لکھے ہوتے ہیں، یہ کلمات کفر اختلافی کو ثابت کرتے ہیں۔ کفر اختلافی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آدمی کافر و مرتد نہیں ہوتا، بلکہ فقہا خود یہ لکھتے ہیں کہ اس کا کہنے والا، اس کے کہنے والے کو ہم یہ تو کہیں گے کہ قول کفر ہے، لیکن کہنے والے یعنی قائل کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے۔ اس لیے ان بھائی کو چاہیے کہ ایک دم اس طرح کتابیں پڑھ کر فوری طور پہ از خود فیصلہ کر لینا اور بیوی بچوں کو چھوڑ دینا یہ سخت حرام اور گناہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ جو اس کے زبان سے کلمات کفر نکلے ہیں وہ حقیقتاً کفر نہ ہو، بلکہ فقہا نے احتیاطاً غیر کفر کو کفر لکھا تاکہ اصل کفر میں حقیقتاً کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو اب یہ اپنی جہالت میں خالی یہ کلمہ کفر پڑھ کر بیوی بچوں کو چھوڑ دے، نہ ان کا حق ادا کرے، نہ ان کے حقوق کو صحیح طریقے سے دیکھے، ان کی دل آزاری کا مرتکب ہو، تو یہ تقوی نہیں ہے، یہ شیطانی مطلب بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے بعضوں کو، کہ حقیقتاً تقوی نہیں ہے۔ کم علمی کے ساتھ جب کوئی اسی طریقے سے مسائل کو اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ٹھوکریں کھاتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کی زبان سے کلمہ کفر نکلا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز کر دیں، بے پرواہی اختیار کریں، نہیں، اسے آپ فوراً لکھ کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب کے سامنے پیش کریں اور شرعی حکم معلوم کریں، وہ جو مشورہ دیں وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ از خود مطلب کلمہ کفر پڑھ کر اس طرح کے فیصلے کر لینا، اور یہ ایک مسئلہ نہیں ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو مفتی ہوں، جن لوگوں نے یہ کلمات کفر لکھ کر لوگوں میں عام کیے ہیں، ہمارے اکابرین اس کے سخت مخالف رہے ہیں۔ میں آپ کو سے عرض کرتا ہوں، انہوں نے منع کیا کہ عوام میں یہ کلمات کفر عام نہ کیے جائیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے کلمات ایسے ہیں جن سے حقیقتاً کفر ثابت ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فقہا نے صرف احتیاطاً لکھے ہیں۔ اب لوگوں کے ہاتھ میں اس طرح کے کلمات کفر دے دینا جس پر وہ قیاس کر کر کے ہر ایک کے قول کو کفر قرار دے کر ان کے خاندانوں کو توڑوا رہے ہوں، یہ ایک کیس نہیں ہے، میرے پاس سینکڑوں کیس آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے کیسز ایسے آئے جو ان کلمات کفر پہ لوگوں نے اپنے گھر بار تو تباہ کر دیا، بیویاں چھوڑ کر اپنے میکے جا کر بیٹھ گئیں، انہوں نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور جب طلاق نہیں ملی تو کورٹ سے خلا لے کے دوسری جگہ نکاح بھی کر لیا۔ تو یہ کوئی مطلب یہ کہ اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو ہم لوگوں کے درمیان عام کر دیں۔ ہمارے اکابرین نے آج تک عام نہیں کیا تھا ان کو، اس وجہ سے ہی نہیں کیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان میں سے ہر چیز حقیقتاً کفر نہیں ہے۔ اس لیے میں عوام کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ پہلے اس کو چیک کروائیں کسی عالم دین، مستند مفتی صاحب سے، عالم سے بھی نہیں، ہر عالم مفتی نہیں ہوتا، مستند مفتی صاحب کو دکھائیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کے مطابق آپ عمل کر لیجئے۔